بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 18 غزل نمبر 3 کی پڑھائی اور تشریح کریں گے۔ پہلے شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں۔ غزل نمبر 3 کے شاعر ناصر کاظمی ہیں، جو کہ 1925 میں پیدا ہوئے اور 1972 میں ان کی وفات ہوئی۔ سید ناصر رضا کاظمی المعروف بناصر کاظمی کی جائے ولادت امبالہ، مشرقی پنجاب، انڈیا ہے۔ ان کے والد گرامی سید محمد سلطان کاظمی رائل انڈین آرمی میں صوبیدار میجر کے عہدے پر فائز تھے۔ والدہ کا تعلق علم و کتاب سے تھا اور وہ امبالہ کے مشن گرلز ہائی اسکول میں ٹیچر تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناصر کاظمی نے پرائمری تک کی تعلیم اپنی والدہ کے اسکول سے اور میٹرک مسلم ہائی اسکول امبالہ سے کیا اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور آ گئے اور اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں داخلہ لے لیا، جہاں سے ایف اے پاس کیا۔ اس کے بعد بی اے کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا، مگر ناسازگار حالات کی وجہ سے بی اے کیے بغیر ہی تعلیم ترک کر دی۔ ناصر کاظمی قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ امبالہ سے ہجرت کر کے کرشن نگر لاہور میں آ گئے، اور جب ان کے والدین کا سایہ سر سے جلد ہی اٹھ گیا تو انہوں نے ملازمت کرنے کی ٹھانی۔ ملازمت کے سلسلے میں پہلے تقریباً 2 سال تک مجلہ اوراق 9 کے مدیر رہے، پھر 5 سال تک ماہانہ ہمایوں کی عدالت کے فرائض انجام دیے اور بعد ازاں 1 سال تک ماہانہ خیال کے مدیر و ناشر رہے۔ ازاں بعد 1964 میں بطور سٹاف آرٹسٹ ریڈیو پاکستان لاہور کے ساتھ منسلک ہو گئے اور یہ وابستگی تا دم واپسین رہی۔ ناصر کاظمی کی شاعری کا آغاز زمانہ طالب علمی ہی سے ہو گیا تھا۔ ان کی پہلی غزل 1945 میں شائع ہوئی اور پھر وہ تواتر کے ساتھ رسائل و جرائد میں چھپتے رہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں میر کی سی اداسی نظر آتی ہے۔ شہر، رات، سفر وغیرہ آپ کے خاص موضوعات ہیں۔ آپ نے روایت سے بغاوت کیے بغیر غزل میں نئی راہیں تلاش کی ہیں۔ اردو شاعری میں ناصر کاظمی کا کمال یہ ہے کہ جو کچھ وہ اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں وہیں سے علامتیں اور استعارے اخذ کرتے ہیں، اور یہ آپ کی انفرادیت ہے جسے انہوں نے بڑی سادگی اور دردمندی سے بیان کر دیا ہے۔ ان کی شاعری کے مجموعوں میں برگِ نے، سر کی چھایا، نشاط خواب، دیوان اور پہلی بارش شامل ہیں، جبکہ ان کا تمام کلام کلیات ناصر کاظمی کی صورت میں شائع ہو چکا ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم غزل کے پہلے 3 اشعار کی پڑھائی اور ان کی تشریح کریں گے۔ پہلے 3 اشعار ہیں: غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میری رات کا چراغ، میری نیند بھی ہے تو۔ تشریح کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1: غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، حوالہ شعر صنف سخن کے لحاظ سے یہ غزل ہے۔ غزل غم ہے یا خوشی ہے تو، شاعر ناصر کاظمی، ماخذ کلیات ناصر کاظمی۔ مفہوم: میرے محبوب، میرے عزیز، زندگی میں دکھ ہو یا سکھ، یا حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، میرے زندہ رہنے کا مرکز اور میری کل کائنات صرف تم ہی ہو۔ تشریح: ناصر کاظمی کی شاعری میں میر کی سی اداسی ہے۔ انہیں جدید دور کا میر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری سادہ الفاظ، دھیمے لہجے، تنہائی اور مستقل اداسی کا مرقع ہے، جس میں ہجرت کا دکھ اور ماضی کی یادوں کو گہرے جذبات کی سچائی سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کمال مہارت سے اپنے گرد و پیش سے علامتیں اور استعارے اخذ کرتے ہیں۔ ان کی شاعری بنیادی طور پر عشق مجازی کے گرد ہے، لیکن اپنی گہرائی کی وجہ سے عشق حقیقی کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ تشریح طلب شعر غزل کا مطلع ہے۔ اس میں انہوں نے صنعت تضاد، غم و خوشی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے من کی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی 2 کیفیات کے گرد گھومتی ہے، ایک خوشی اور دوسری غم کی کیفیت ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہر انسان خوشی کا خواہاں ہے اور اسی کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن کاتب تقدیر نے اس کے حصے کے غم بھی لکھے ہیں تاکہ وہ اپنے مقصد حیات کو نہ بھولے۔ اسی وہ لکھتے ہیں کہ اے محبوب، زندگی کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ خوشی کے لمحات ہوں یا غم کے، میرے جینے کا واحد مرکز صرف تمہارا ساتھ ہے۔ وہ ساتھ چاہے یادوں کی صورت میں ہو یا حقیقی زندگی میں، وہی میرا کل اثاثہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: تیری یاد آ گئی تو ہم کو سکون ملا، تیری یاد آ گئی تو ہم کو سکون ملا، ورنہ ہر نفس میں ایک بے کلی ہے تو۔ شعر میں شاعر محبت کے اس درجے کا ذکر کرتا ہے جہاں انسان اپنی ذات کو محبوب کی ذات میں ضم کر دیتا ہے۔ اسے اپنی خوشی یا غم سے غرض نہیں ہے، اسے صرف اس بات سے ہی سکون ملتا ہے کہ دونوں صورتوں میں محبوب کی یادیں اس کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر شعر کی تشریح عشق مجازی سے ہٹ کر عشق حقیقی میں کی جائے تو مفہوم زیادہ واضح نظر آتا ہے کہ شاعر کو اپنے محبوب حقیقی سے بے انتہا محبت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ غم ہو یا خوشی، دونوں میرے محبوب کی دین ہے، اور میری زندگی تو صرف میرے محبوب کے ساتھ ہی ہے، اور میرے محبوب کا یہ ساتھ عشق حقیقی ہے، جس کی وجہ سے مجھے غم اور خوشی کی کیفیات میں بھی اپنی ذات نظر نہیں آتی، بلکہ وہ محبوب حقیقی کے ساتھ دونوں کیفیات کو خوش دلی سے قبول کرتا ہے، اور اسی میں اس کا اطمینان اور سکون ہے۔ غم اور خوشی دونوں میرے محبوب حقیقی کی عنایت ہیں، تاکہ میں ہر حال میں اسے یاد رکھوں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور یہی میری یاد میری زندگی کا حاصل ہے۔
تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 2 ہے آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو۔ حوالہ شعر ویسے ہی لکھیں گے، صنف سخن، غزل، شاعر اور ماخذ۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ مفہوم ہے جب زندگی میں ہر طرف سے مصیبتیں اور آزمائشیں مقدر میں لکھی ہوں تو محبوب کا خیال اور ساتھ جینے کی ہمت دیتا ہے اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ تشریح: ناصر کاظمی کی شاعری میں امید کی سی اداسی ہے۔ ان کی شاعری سادہ الفاظ، دھیمے لہجے، تنہائی اور مستقل اداسی کا مرقع ہے، جس میں ہجرت کے دکھ اور ماضی کی یادوں کو گہرے جذبات کی سچائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ کمال مہارت سے اپنے گرد و پیش سے علامتیں اور استعارات اخذ کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں آفتوں کے دور اور چین کی گھڑی میں کا تضاد استعمال کر کے محبوب کی اہمیت کو بڑھایا گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حقیقت میں دنیا میں رہنا، زندگی گزارنا آسان کام نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی آزمائشوں اور مصائب سے بھری ہوئی ہے۔ ہر شخص پریشان حال نظر آتا ہے، لیکن ان مصائب اور دکھوں میں جو چیز میرے لیے باعث سکون ہے وہ یہ کہ جب میں اپنے محبوب کو دیکھ لیتا ہوں تو اپنے سارے دکھ بھول جاتا ہوں۔ شعر میں ایک گہرائی پائی جاتی ہے۔ یہ محبوب مجازی بھی ہو سکتا ہے اور حقیقی بھی۔ اگر محبوب حقیقی کی محبت میں شاعر گرفتار ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے رب سے محبت مجھے دنیا کی ہر آزمائش و مصیبت سے چین و سکون اور آرام مہیا کرتی ہے۔ میں دنیاوی تمام مشکلات میں جب اپنے محبوب رب سے لو لگاتا ہوں تو دل و دماغ سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں، اور اسی میں میری کامیابی اور فلاح ہے، اور یہی بات ابدی چین اور سکون کا باعث ہے کہ آپ اس ذات کی محبت میں گم ہو جائیں جو آپ کا خالق و مالک ہے۔ کہت و مہر و وفا کے عالم میں ایک صورت ہے جو جینے کا ہنر دیتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں آفتوں کا دور شاعر نے دنیا کو کہا ہے جہاں ہر طرف افراتفری، مطلب پرستی، معاشی تنگی اور ذہنی دباؤ ہے۔ جب مصیبتیں طویل ہو جائیں اور ختم ہونے کا نام نہ لیں، ہر طرف سے انسان مایوسی میں گھر جائے تو اس سے جینے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان حالات میں محبوب کا وجود یا اس کی یاد ایک ایسی چین کی گھڑی ہے جو انسان کو دوبارہ تر و تازہ کر دیتی ہے، اور یہی وہ زندگی کا مثبت پہلو ہے جس کی وجہ سے شاعر اس ظالم دنیا کے دکھ جھیلنے کے قابل ہے۔ محبوب کے ساتھ یا یاد کے ان لمحات میں شاعر کو لگتا ہے کہ وقت رک گیا ہے اور اسے کسی آفت کا ڈر نہیں۔ محبوب کے ساتھ یا یاد کا یہ لمحہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تپتی دھوپ میں کسی گھنے درخت کا سایہ مل گیا ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری اجڑی ہوئی بستی کا اثاثہ ہے تو، آفتوں کے اس دور میں جینے کا دلاسا ہے تو، لوگ ڈھونڈتے ہوں گے خوشیاں زمانے بھر میں، میرے ہر غم و خوشی کا واحد ٹھکانہ ہے تو۔ شعر نمبر 3 کی پڑھائی کرتے ہیں۔ میری رات کا چراغ، میری نیند بھی ہے تو۔ حوالہ شعر ویسے ہی صنف سخن، غزل، شاعر اور ماخذ لکھیں گے۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ محبوب شاعر کی زندگی کی اندھیری رات کی روشنی یعنی امید ہے، اور دنیا بھر کی تھکن کے بعد میسر آنے والی نیند یعنی روح کا سکون ہے۔ تشریح: ناصر کاظمی کی شاعری میں میر کی سی اداسی ہے۔ ان کی شاعری سادہ الفاظ، دھیمے لہجے، تنہائی اور مستقل اداسی کا مرقع ہے، جس میں ہجرت کے دکھ اور ماضی کی یادوں کو گہرے جذبات کی سچائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ کمال مہارت سے اپنے گرد و پیش سے علامتیں اور استعارات اخذ کرتے ہیں، اور ان کی شاعری میں عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ تشریح طلب شعر کا یہ مصرع محبت میں انتہا درجے کے انحصار اور سکون کی عکاسی کرتا ہے۔ میری رات کا چراغ یعنی روشنی اور امید میرا محبوب ہے۔ اندھیری رات تنہائی، خوف اور دکھوں کی علامت ہے۔ اس میں چراغ وہ واحد سہارا ہے جو اس اندھیرے کو ختم کرتا ہے۔ یہاں شاعر نے محبوب کو چراغ کہہ کر واضح کیا ہے کہ زندگی کے تاریک ترین لمحات اس اندھیری رات کی مانند ہیں جو ہر طرف نا امیدی سے گھرے ہوئے ہیں۔ ایسے میں محبوب کی یاد اس چراغ کی مانند ہے جو اپنی روشنی سے میرے گرد و پیش کو جگمگاتا ہے، مجھے اندھیرے میں امید اور راستہ دکھاتا ہے، مجھے جینے کی وجہ فراہم کرتا ہے۔ گویا جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو خوف کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کا کہنا ہے کہ نیند انسان کو تب آتی ہے جب اسے مکمل تحفظ اور ذہنی سکون میسر ہو۔ یہاں محبوب کو نیند کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ شاعر کا سکون قلب صرف محبوب سے وابستہ ہے۔ شاعر کو حقیقی قرار اور چین صرف محبوب کی قربت یا اس کے تصور سے ملتا ہے۔ اگر وہ پاس ہے یا اس کا خیال ساتھ ہے تو بے چینی ختم ہو جاتی ہے، روح کو قرار آ جاتا ہے، اور شاعر کی بے چینی بے خوابی پرسکون نیند میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سکوں دے نہ سکی راحتیں زمانے کی، جو نیند آئی تیرے غم کی چھاؤں میں آئی۔ اندھیری رات میں محبوب جینے کا واحد سہارا یعنی چراغ ہے، اور دنیا بھر کی تھکن کے بعد وہی دل کو میسر آنے والی راحت یعنی نیند ہے۔ شاعر کی دنیا صرف محبوب کے گرد ہی گھومتی ہے۔ دکھ کی اندھیری رات میں وہ روشنی ہے، اور دن بھر کی تھکن اور بے آرامی میں وہ سکون یعنی نیند ہے۔ جیسے نیند تھکے ہوئے مسافر کی تھکن اتارتی ہے، ویسے ہی محبوب کا ساتھ شاعر کی زندگی کی تھکن کو مٹا کر اسے پرسکون کرتا ہے۔ تیرے دم سے ہی سجی ہے میری روح کی یہ بستی، تیرے دم سے ہی سجی ہے میری روح کی یہ بستی، میرا خواب بھی ہے تو ہی، میری آگہی ہے تو۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ نئے لیکچر کے ساتھ غزل کے باقی اشعار کی تشریح کریں گے۔
میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔